دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق منہاج صاحب، جیسے میں آپ کو بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہا تھا، سلمان شریف صاحب ہمارا لاہور میں منتظر ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کل جب وہ ظاہر ہے کہ جب لوگ ہوتے ہیں پرومیننٹ ہوتے ہیں نمایاں ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں اور یقیناً وہ باتیں کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہوتی، وہ جو کہتے ہیں وہ انگریزی کا محاورہ ہے اسموک اینڈ فائر والا، لیکن اکثر گپ زبان خلق و نکارہ خدا۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں نے جس قسم کا جرنلزم کیا ہے اس میں نے بدقسمتی سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک دوسرا آدمی اپنا ورژن دینے کو موجود نہ ہو تو ہمیں گپ شپ پہ نہیں جانا چاہیے، بس صرف اتنی بات تھی۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے آپ نے مہربانی کی، بہت کم کرتے ہیں، آپ وہیں رک گئے، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جا چھوڑ دیا تجھے مسلمان سمجھ کر۔ اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر صاحب خود، اور انہوں نے پروگرام ختم ہوتے ہی اپنے بیٹے سلمان شہباز شریف کو، جو کہ ان کے بزنس امور کے نگران ہیں، ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر ان لوگوں سے رابطہ کریں اور رابطہ کرنے کے بعد اپنی وضاحت اور ان کے جو سوالات ہیں ان سب کا جواب دیں۔ آئی تھنک اٹ از ویری سویٹ آف ہم۔ اتنا کچھ کہا جاتا ہے، کون پرواہ کرتا ہے؟ ہماری تو خواجہ صاحب نے بھی نہیں کی تھی جب ہم کہہ رہے تھے کہاں گئے، بالآخر ان بیچاروں کو سپریم کورٹ کے ذریعے جانا پڑا۔ بہرحال اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی سلمان صاحب۔ جی السلام علیکم مشتاق صاحب، السلام علیکم نصرت صاحب۔ بھائی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں آغاز یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ جو گپ شپ چلتی ہے نا، جو شادیوں میں ادھر ادھر لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کا خاندان ماشاءاللہ بڑا اچھا سکسیسفل بزنس خاندان ہے، ابھی تک آپ کے خاندان کا ذکر آتا تھا سٹیل کے بارے میں، شوگر کے بارے میں، ٹیکسٹائل کے بارے میں، اب چل رہا ہے کہ آپ آ گئے ہیں پولٹری میں اور اس کے مدار المہام آپ ہیں، کیا یہ درست ہے سر؟ بالکل نصرت صاحب، میری فیملی کی 50 ایئرس کی ہسٹری ہے الحمدللہ۔ میرے گرینڈ فادر مرحوم اور میرے بزرگ، انہوں نے پچھلے 50-55 سال کی ان کی ہیوی انڈسٹری کی ہسٹری ہے، ٹیکسٹائلز کی اور اسٹیل کی، بٹ لیٹلی جب سے میں نے فیملی بزنس جوائن کیا تو آئی ایم اے گریٹ بلیور آف پاکستان، اور خاص طور پہ پاکستان کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری کا میں بہت بڑا بلیور ہوں۔ تو ہم نے ٹرن لیا پچھلے 4 سے 5 سال میں پاکستان کے ایگرو بیسڈ بزنسز کے اندر۔ نہیں تو آپ خود کب سے آئے ہیں اس کے اندر؟ میں پچھلے 3 سال سے پڑھائی ختم کر کے، میں نے پالیٹکس ہی پڑھی، بٹ میں سم ہاؤ فیملی بزنس کے اندر آ گیا ہوں، اور میرے والد صاحب نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، تو ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہے فیملی بزنس کے میں خود ہینڈل کرتا ہوں، اور ہم بالکل اچھا سلمان صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو فیڈز کا بزنس ہے جو کہ پولٹری کی صنعت میں بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کی مل بھی ہے اور تقریباً 35-40 کے قریب باقی ملیں بھی ہیں پنجاب کے اندر، اور آپ لوگ جو ہے وہ ایکا کر لیتے ہیں، وہ ایک کارٹل بنایا ہوا ہے، اور آپ کو مسابقتی کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس نے بھی نوٹسز تقریباً 15 یا 16 ملوں کو انہوں نے جاری کیے ہیں 2-3 ہفتے پہلے، کہ آپ ہر ماہ دوسرے ماہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ جو فیڈ ہے اس کی پرائسز آپ بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تو غیر معمولی منافع ملتا ہے، لیکن پولٹری کی الٹیمیٹلی جو یوزر ہیں، جو لوگ کھانے والے ہیں، جن کی اب پہنچ میں مٹن اور باقی چیزیں نہیں رہی، وہ بھی اب برائلر نہیں کھا سکتے۔ منہاج صاحب، بالکل ہم فیڈ مل بزنس میں ہیں، اور یہ فیڈ مل جو ہے جس کا نام کل ذکر ہوا تھا، بڑا صرف آپ نے ٹچ کیا تھا شریف فیڈ کے نام کو کل اپنے پروگرام میں، وہ بالکل وہ مل ہم اون کرتے ہیں، اور وہ مل 3 سال پہلے لگی تھی، 3.5 سال پہلے، جب پرویز مشرف کا بدترین دور تھا اور میری ساری فیملی ایگزائل میں تھی، 8 سال کی ایگزائل میں تھی، اور وہ پھر اچھا سلمان صاحب، کیا یہ درست ہے کہ اس کو ایسی کسی کو لگانے کے لیے یہ جو چکن فیڈ ہوتا ہے، مرغیوں کا کھانا،
اور آپ کے اسکیل پر تو 50 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تھی انیشیل. جب ہم نے یہ مل لگائی تھی اس وقت ڈالر جو تھا وہ 60 روپیز کا تھا. آج ڈالر 86 ہے. اس وقت سٹیل اور سیمنٹ کی پرائسز بہت کم تھیں. آج 4 سال میں بہت بڑھ گئی ہیں. اس زمانے میں اتنے کا یہ پروجیکٹ نہیں لگتا تھا, آج لگتا ہوگا. مجھے لیٹسٹ پرائسز کا نہیں پتا, لیکن یہ مل مشرف کے زمانے میں لگی تھی. کسی گورنمنٹ بینک کی اس پہ بوروئنگ نہیں ہے. پرائیویٹ بینکوں سے میرٹ پہ بوروئنگ ہوئی تھی اور آلموسٹ لون فری مل ہو چکی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کارٹلائزیشن کی, تو میں آپ کو چاہوں گا. اور نہیں سلمان صاحب ایک منٹ, وہ کارٹلائزیشن پہ بعد میں آئیے گا. اور اس کا جو رننگ ایکسپنس بھی تقریباً اتنا ہوتا ہے, تقریباً لیٹس سے کہ فار 1 ایئر کتنا آپ کو یو ہیو ٹو انویسٹ را مٹیریل کے لیے کیپٹل انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے؟ یہ بہت ہائیلی کیپٹل انٹینسو بزنس ہے, کیونکہ اس میں آپ کو گرینز اور بہت سے بے شمار انگریڈینٹس کو سٹاک کرنا ہوتا ہے, امپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور لوکل گرینز کو بھی سٹاک کرنا ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ ایگریکلچرل بزنس ہے, کموڈیٹیز جو ہے وہ سیزنل ہوتی ہیں. میز جو ہے وہ سیزن میں آتی ہے, ویٹ جو ہے وہ سیزن میں آتی ہے, لیکن آپ نے اپنے سارے سال کی پروڈکشن کو سٹاک کرنا ہوتا ہے. تو اٹ از اے ویری ہائیلی کیپٹل انٹینسو بزنس. اور ہم بینک سے پلیج لائنز لے کے اپنا مٹیریل اپنی مل میں لے کے آتے ہیں اور پھر سارا سال پروڈیوس کرتے ہیں اس کو. اچھا, تو وہ کارٹلائزیشن کے اوپر آپ آئے, کارٹلائزیشن کی آپ نے ایکا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ایکا کیا ہوا ہے, تو یہ پوائنٹ تو بڑا سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ یہ ایگریکلچر بزنس جو ہے, اگر میز جو ہے اس کے سال میں 2 سیزنز ہیں, تو ہم نے تو سارا سال 70% آف میز جو ہے. سلمان صاحب ہمارے عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں مکئی کی, ہے نا؟ جی, مکئی جو ہے, کارن یا مکئی, اس کے 2 سیزن ہیں اور سارا سال آپ نے 70% مکئی اپنی فیڈ کے اندر یوز کرنی ہے. اور اس کے صرف 2 سیزن آتے ہیں 2-3 مہینے کے, اور 12 مہینے آپ نے میز استعمال کرنی ہے. تو آپ نے تو اس کو پھر سٹاک کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے, اور وہ سرمایہ ہم پرائیویٹ بینکوں سے لیتے ہیں. اور میں یہاں پہ کارٹلائزیشن پہ آنے سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ ہمارا بزنس جو ہے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں ہم نے 1 پینی گورنمنٹ کے بینکوں سے نہیں لی, پرائیویٹ بینکوں سے میرٹ کے اوپر فائنینشنگ. نہیں سلمان صاحب, لیکن مشتاق کا جو یہ سوال ہے کہ مسابقتی کمیشن جو ہے گورنمنٹ کا, جی, انہوں نے کبھی آپ کو نوٹس بھیجا ہے کہ آپ 3-4 لوگ مل کے, چونکہ آپ کے بڑے بڑے فیڈ فیکٹریز ہیں, آپ ایکا کر کے تو ایک پرائس, یعنی یو ڈکٹیٹ دا مارکیٹ, آپ مارکیٹ کو منوپلی اجارہ داری ہے آپ کی, آپ نکالتے ہیں قیمت. مشتاق صاحب, ہمارا شیئر پورے پاکستان کا جو فیڈ سیکٹر ہے اس میں 0.15% ہے. 0.15%, 1% بھی پورا نہیں ہے. ہماری 15 ٹن کی فیڈ مل ہے. پاکستان میں 147 ملیں ہیں, جس میں سے 1 ہماری ہے, اور پورے سیکٹر کا ٹوٹل شیئر اس میں سے 0.15% شریف فیڈ کا شیئر ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم مارکیٹ کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, یا کارٹلائزیشن نہیں, لیکن آپ مل کے دیکھیں سارا, پھر سب کا ایک, سلمان صاحب, پھر سب مل کے ان کی ایک پرائس کیسے ہو جاتی ہے؟ اچھا, ایسوسی ایشن کو نوٹس سی سی پی کو آیا, اور جس طرح شوگر انڈسٹری کو بھی آیا, اور انڈسٹریز کو, سیمنٹ فیکٹریز کو بھی جاتا ہے, اور ہم نے اس کو چیلنج کیا کورٹ کے اندر. ایسوسی ایشن نے, ہم نے نہیں, ایسوسی ایشن نے, اور اس کے اوپر سٹے ہو گیا ہوا ہے, اور وہ کیس جو ہے وہ کورٹس کے اندر ہے, اور وہاں پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسوسی ایشن جو ہے, اچھا, لیکن یہی چلے, اچھا ظاہر ہے کہ اب تو آپ نے بات کی, چونکہ آپ لوگ کورٹ پہ گئے ہوئے ہیں تو بیٹر سب جوڈس ہو گیا, تو اس کو ڈسکس ہم نہیں کرتے. ہم کورٹ میں نہیں گئے, لیکن پاکستان کی ایک بات, فیڈ مل ایسوسیشن گئی, یو ایٹ سلمان نہیں گئے, آپ یو ایس شریف فیڈز نہیں گئے, وی انڈرسٹینڈ, بلکہ ایسوسی ایشن گئی ہے, ٹھیک ہے نا سر؟ اب بات یہ ہے کہ گپ یہ بھی چل رہی ہے, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اٹس ویری کائنڈ آف یو, آپ آئے, آپ ایڈریس کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے مشہور سیٹھ ہوتے تھے, سیٹھ داؤد, کوئی ان کا بھی اتنا ہی بڑا فیڈ یونٹ ہے, اور سنا ہے آپ اس کو بھی بائی آف کرنے کے چکر میں, اللہ نے اتنی برکت دی آپ کے کاروبار میں. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے کسی بھی فورم پہ لے جائیے, پاکستان کے سارے بینکوں کو سے انکوائری کر لیں, ہر ڈپارٹمنٹ سے انکوائری کر لیں, اگر میرا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی تعلق ہو داؤد فیڈ سے. اچھا, لیکن میرا نہ ہم نے اس یونٹ کو لیا, نہ ہمارا اس کو لینے کا کوئی پروگرام ہے, نہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹیلز کا پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں کلیئر ہو گئی بات. اچھا سلمان صاحب, ایک بات اور بھی آتی ہے کہ آخر آپ لوگوں کے متعلق اس لیے کہ آپ عدالت میں اس لیے بھی جاتے ہیں کہ پنجاب کی عدالتیں ہیں وہ آپ کے بڑے کہنے میں ہیں اور اثر رسوخ میں ہیں, اس لیے جو بھی اگر مسابقتی کمیشن کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک کارٹل بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ کو نوٹس سرو ہو, تو آپ سیدھا جا کے سٹے لے آتے ہیں,
لاہور ہائی کورٹ سے یا پنجاب کی عدالتوں سے، وہاں پر آپ کا بس چلتا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں 40-50 ملیں اور سب کا ایک ریٹ ہو اور سب مکئی ایک طریقے سے خرید رہے ہوں، کسی کے پاس زیادہ ہو کسی کا کم ہو، لیکن سب کا ریٹ ایک ایسوسی ایشن کے لیول پہ طے کیا جاتا ہے۔ جیسے باٹا کے جوتوں کا ہر جگہ ہوتا ہے، لاہور میں لیں، گجرانوالہ میں لیں، کچھ پیسے یعنی 99 پیسے اور 21 روپے۔ اب تو نہیں، خیر اب تو کوئی۔ آپ کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا اس کو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ وہ یہ آپ نے کہا کہ پنجاب کی عدالتوں پہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ ہے، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ یہ پنجاب کا یہ ہائی کورٹ ہے جس نے شوگر کے اوپر ڈیسیجن دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شوگر میں ہماری فیملی کا بزنس ہے اور 50 سال سے ہم شوگر بزنس میں ہیں، اور پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر میرے والد نے شوگر کے سٹاکس لفٹ کیے، ہماری اپنے گوداموں سے شوگر کے سٹاکس لفٹ کیے اور مارکیٹ میں لے کے آئے، اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا۔ یہ ساری دنیا اب یہ بھی فرما دیجئے کہ حسین اتفاق باٹا پرائسز والا کیسے ہے؟ اچھا دوسری وہ پوچھے کہ سلمان صاحب وہ پوچھے بدقسمتی سے، کیونکہ ایک کمرشل بریک ہے، اسی سوال سے آپ کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سلمان شہباز شریف سے ہماری بات چیت جاری رہے گی۔